انہیں کے در کے ہیں ہم بھکاری، انہیں کی یہ نعمتیں ہیں ساری۔ آپ جیسے بہت سارے نوجوان ہم حضور شیخ الاسلام کو جس عمر میں دیکھ رہے ہیں، جوانی میں اور اس سے پہلے جو حضرت کی خدمات ہیں وہ ہم نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں ہو سکتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ آج وہ ہستی ہمارے درمیان موجود ہے، حضرت علامہ شاہ سید محمد قاسم اشرف اشرف جیلانی صاحب قبلہ، جو حضور شیخ الاسلام کی آج سے 40 سالہ پہلی جو خدمات ہیں حضرت نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے اثرات پوری دنیا میں کیسے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ حضرت کے زبانی آپ سماعت کریں گے۔ حضرات محترم، حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا دیدار کرنا، ان کی زیارت کرنا ہمارے لیے باعث مغفرت ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی صحبت میں بیٹھنا یہ وہ صحبت ہے کہ آپ ایک لمحہ بھی بیٹھ جائیں تو آپ ہزاروں سال کی عبادتوں سے بہتر ہو جاتی ہیں۔ یقیناً حضور شیخ الاسلام والمسلمین مرشد کامل ہے، رہبر کامل ہے، ہم سب کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین جیسی ذات سے ہم اور آپ وابستہ ہیں۔ اگلے برسوں کے بعد دنیا یاد کرے گی کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو شیخ الاسلام کا دامن ملا ہے، جن کو شیخ الاسلام کی نسبت ملی ہے، جنہوں نے حضور شیخ الاسلام کا دیدار کیا ہے۔ یہ آنے والا وقت خود بتائے گا اور لوگ یہ فخر کریں گے، ہاں ہم نے حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں بیٹھا ہے، ہم بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے ان کے بارگاہ سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے، ان کی مریدی ہم نے اختیار کی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور آج بھی ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ الگ نادان ہوں گے جو نہیں سمجھتے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو، ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام ضعیف ہو گئے، بزرگ ہو گئے، کمزور ہو گئے، پتہ نہیں حضرت کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا کیا بلایا جا رہا ہے۔ ارے نادانو، اگر یہی چیز جائے بارگاہ شیخ الاسلام میں بیٹھ کے دیکھو، اس ضعیفی میں بھی کیا کیا تمہیں نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام۔ شیخ الاسلام ضعیف نہیں ہوئے ہیں، ضعیف تمہارا دماغ ہو چکا ہے، کمزور تمہارا دماغ ہے، کمزور تمہاری سمجھ ہے، کمزور تمہاری عقل ہو گئی ہے۔ شیخ الاسلام پہلے سے بھی زیادہ توانا ہے۔ جسمانی اعتبار سے مت دیکھو شیخ الاسلام کو، روحانی اعتبار سے دیکھو تو روحانی علماء کے اور اس دور کے مشائخ کے پیشوا نظر آتے ہیں حضور شیخ الاسلام۔ آپ دیکھ لو، کبھی بلاری کا ذکر آپ چھیڑیے، جائیے، آپ کو وہ واقعات سنیں گے جو آپ کے باپ دادا نے بھی نہ سنایا ہوگا۔ ایک ایک چیز سنائیں گے آپ کو حضور شیخ الاسلام۔ یہ لوگوں میں جو گمراہیت پھیلائی جا رہی ہے اپنی نفس کی وجہ سے کہ شیخ الاسلام کسی اور کی بہکاوے میں، کسی اور کے باتوں میں، ارے وہ ذات جس نے تمہارے سے کبھی کچھ نہیں لیا، کبھی کسی نے کوئی نذرانے کا کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، وہ ذات جو کبھی نذرانہ دیا بھی جائے تو کبھی لفافہ کھول کے نہ دیکھے، وہ ذات جس نے بے لوث ہو کر دین کی خدمت کی ہے، تمہاری بلاری کے لیے، تمہاری ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے دن اور رات ایک کر دیا، کبھی کسی سے دنیا کی بات اپنی نہ کی ہو، کیا وہ کسی کے بہکاوے میں آ سکتی؟ کیا وہ ذات کسی کے اشارے پہ چل سکتی ہے؟ جن کے اشارے پہ ساری کائنات پلتی ہے، جن کے اشارے پہ سارے مرید چلتے ہیں، کیا وہ مریدوں کے بلبوتے پہ چلیں گے؟ کیا وہ ذات مریدوں کے کہنے پہ چلیں گے؟ کبھی مریدوں کے محتاج نہیں رہے۔ شیخ الاسلام ایسی ذات ہے، سارے مرید ان کے محتاج ہیں، وہ کسی مرید کے محتاج نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر ہمارے، پیر ہمارے۔ اگر آپ شیخ الاسلام سے محبت اور عقیدت کے ساتھ جڑے ہو تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، اور اگر کوئی جڑا نہیں تو سمجھ لینا کہ وہ بدنصیب ہے، وہ بدنصیب ہے، وہ بدقسمت ہے کہ شیخ الاسلام جیسی ذات آفتاب کا
رہتے ہوئے بھی وہ کسی اور ستارے کے پاس جایا کرتا ہے. آفتاب جیسی شخصیت ہمارے پاس موجود ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ آفتاب علم کی تنویر ہے مدنی میاں. آفتاب علم کی تنویر ہے مدنی میاں. لوہے دل پہ عشق کی تحریر ہے مدنی میاں. لوہے دل پہ عشق کی تحریر ہے مدنی میاں. اور غزالی عصر غوث زمان شیخ الشیوخ. غزالی عصر غوث زمان شیخ الشیوخ اہل حق و اہل وفا کے پیر ہیں مدنی میاں. اہل حق و اہل وفا, یہ جملہ یاد رکھیے گا, اہل حق و اہل وفا کے پیر ہیں مدنی میاں. جو بے وفا ہیں ان کے پیر نہیں ہے. جو اہل وفا ہے, جو وفادار ہیں, جو حضور شیخ الاسلام کے وفادار ہیں, ان کے پیر ہیں حضور شیخ الاسلام. یقیناً ان سے وفا کر کے تو دیکھو, محبت کر کے تو دیکھو, دین و دنیا تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہمارے اسلاف کا نمونہ ہے, مظہر ہے حضور شیخ الاسلام. دوستو, ہم نے آپ میں سے بزرگوں نے دیکھا ہوگا سرکار کلاں. ہمارے حضور غازی دورہ سرکار کلاں کے مرید. سرکار کلاں کو انہوں نے صرف دیکھا ہی نہیں ہے, بلکہ ان کے گھرانے کے ہیں, ان کے خاندان کے ہیں, اور آپ کے پیر مرشد ہیں. مگر آج ہم سرکار کلاں کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. ایسی آپ دیکھیں اشرفی اعلیٰ حضرت کو, اشرفی اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا نہیں, اور شاید آج کوئی دیکھنے والا ہوگا بھی نہیں, مگر اشرفی اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیسی ذات جن کے چہرے میں غوث اعظم کی شباہت نظر آتی تھی, جو ہم شبیہ غوث الثقلین. مخدوم پاک سرکار اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جب ہم سنتے ہیں, جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو ہمارا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسے کیسے بزرگوں کے ساتھ ہمیں منسوب کر دیا. اللہ کا شکر ہے. ایسی دوستو, ہم اپنے بزرگوں دین کے بارے میں, چاہے وہ سرکار مخدوم اشرف ہو, نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہو, خواجہ غریب نواز ہو, سرکار غوث پاک ہو, ان بزرگوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم نے ان اسلاف کو دیکھا نہیں, ان اسلاف کا تذکرہ سنا ہے, ان اسلاف کے بارے میں پڑھا ہے, ان اسلاف کے بارے میں ہمارے علماء مشائخ سے سنا ہے, تو ان کے بارے میں پڑھ کر سن کر ہمارا دل خوشی سے مچل جاتا ہے. اگر ان اسلاف کی صحیح تصویر کو دیکھنا ہے تو شیخ الاسلام کی ذات کو دیکھنا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شیخ الاسلام, شیخ الاسلام, شیخ الاسلام. دیکھنے والوں, نہ دیکھنے والوں گھبراؤ مت. تم نے اگر خواجہ غریب نواز کو نہیں دیکھا, مخدوم پاک کو نہیں دیکھا, محبوب الہی کو نہیں دیکھا, شیخ علاء الحق بنوی کو نہیں دیکھا, اپنے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا, تو ان کے جلووں کو شیخ الاسلام کی تصویر میں دیکھ لو, شیخ الاسلام کے چہرے میں دیکھ لو, کیونکہ شیخ الاسلام کے چہرہ آبروئے اسلاف کا مظہر ہے. وہ ذات ہے حضور شیخ الاسلام. اس ذات کو چھوڑ کر کہاں کہاں بھٹکتے ہو, کیوں مارے مارے در بدر گھومتے ہو, کیوں ادھر ادھر گھومتے ہو؟ آ جاؤ, آ جاؤ, اب بھی وقت ہے. شیخ الاسلام کے قدموں سے لپٹ جاؤ, شیخ الاسلام کے قدموں میں گر جاؤ, دیکھو پھر وہ عطا کی کیسے برسات کرتے ہیں. عزیزان ملت, یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے پیر ملے ہیں, ایسے پیر کہ وہ پیروں کے پیر ہیں, وہ روشن ضمیر ہیں. آپ ان کو جس نیت سے یاد کرو وہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات محترم, حضور شیخ الاسلام نے ہمیں ایسی ہی نہیں چھوڑا ہے اپنے مریدوں کو مکمل. یہ مرید, ہم مرید جو لینا چاہیں, حضور شیخ الاسلام نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. یہ لینے والوں کی کمی ہے, دینے والے کی کمی نہیں ہے. دینے والے نے لٹایا ہے. علم کی بات ہو, علم سے نوازا ہے. اداروں کی بات ہو, اداروں سے نوازا ہے. تنظیم کی بات ہو, تنظیم سے نوازا. حضور شیخ الاسلام نے ابھی چند سال پہلے کیا فرمایا کہ میری صرف ایک واحد تنظیم ہے ہندوستان کے سرزمین پر, وہ ایک شیخ الاسلام ٹرسٹ.
میرے مرید ماننے والے عقیدت مند جو بھی دین کا کام ہو، سوشل ایکٹیویٹی ہو، چاہے فلاحی کام ہو، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس شیخ الاسلام ٹرسٹ کے ماتحت کام کریں. ہم نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ دین کا سنیت کا کام کریں. الحمدللہ شیخ الاسلام ٹرسٹ پورے انڈیا کے بیشتر مقامات پر اپنی اپنی طرح سے دین کی اور فلاحی کام میں مصروف ہے، اور الحمدللہ